اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، روس اور ترکی کے تعلقات میں کشیدگی کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ وہ ملک جو کل ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے، آج پھر ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ اور اس حوالے سے اب تک کی ایک بڑی خبر نکل کر سامنے آئی ہے، جس کے مطابق روس نے ترکی کو وارننگ دے دی ہے کہ وہ اس کے دشمن ملک یوکرین سے دور رہے اور اس سے دوستی نہ بڑھائے، نہیں تو اس سے سنگین نتائج کا سامنا ہوگا۔ جبکہ روس اور ترکی کے مابین S-400 میزائل کی ڈیل بھی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ آخر روس کی جانب سے طیش میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ ترکی نے ایسا کون سا کام کر دیا ہے جس نے روسی صدر پیوٹن کو طیش میں مبتلا کر دیا ہے؟ ناظرین، ان تمام سوالات کے جوابات ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دینے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل اردو دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ آپ کو دنیا کی دلچسپ معلومات سے بھرپور ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچے۔ ناظرین، حقیقت پسندی ہمیشہ ایک مناسب طرز عمل رہا ہے، لیکن اس کی اپنی قباحتیں ہوتی ہیں۔ اس کی ایک مثال یوکرین اور روس دونوں سے انتہائی کشیدگی کے دور میں تعلقات ایک نہج پر رکھنا بہت مشکل کام ہے۔ ترکی کی خارجہ پالیسی ایک عرصے تک جارحانہ اور نظریاتی بنیادوں پر چلائے جانے کے بعد اب حقیقت پسندانہ رخ اختیار کرتی نظر آ رہی ہے اور علاقائی طاقتوں سے تعلقات میں بہتری لانے کے اشارے مل رہے ہیں۔ سال ہا سال کے کشیدہ تعلقات کے بعد سعودی عرب اور مصر سے روابط میں ترکی کی جانب سے مفاہمتی انداز کا اختیار کیے جانا اس سمت میں واضح اشارے۔ یہ مفاہمتی انداز دوسرے معاملات میں بھی صاف طور پر نظر آ رہا ہے اور ترکی یورپی یونین کی جانب سے محدود پابندیاں لگائے جانے کے بعد بحیرہ احمر کے متنازع حصوں میں تیل اور گیس کی دریافت کی سرگرمیوں سے بھی پیچھے ہٹتا دکھائی دیتا ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان حالیہ تناؤ کے باوجود ترکی دونوں ممالک سے اپنے تعلقات کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اپنے ایک بیان میں صدر رجب طیب اردوغان نے کہا تھا کہ ترکی کو کسی ملک کے ساتھ جو اپنے ملکی مفاد کو ترجیح دیتا ہو، ایسے کوئی مسائل درپیش نہیں جن کا حل نہ کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس بارے میں پرعزم ہیں کہ آنے والے دنوں میں وہ اپنے دوستوں میں اضافہ کریں گے اور مزاحمت کو کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، اس کے برعکس گزشتہ چند برسوں سے ترکی اور روس کے تعلقات بہتری کی جانب دکھائی دیتے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، اس کے برعکس گزشتہ چند برسوں سے ترکی اور روس کے تعلقات بہتری کی جانب جاتے دکھائی دے رہے تھے، جس کی ایک بڑی وجہ امریکہ کی جانب سے ترکی پر لگائی جانے والی پابندیاں ہیں۔ ترکی نے روس سے S-400 میزائل دفاعی نظام حاصل کیا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ روس اور امریکہ سے ایک وقت میں اچھے تعلقات قائم رکھنا کتنا مشکل ہے۔ ترکی کے روس سے اس دفاعی سودے کے بعد امریکہ نے ترک حکام پر پابندیاں لگا دی اور نیٹو کا رکن ہونے کے باوجود اس کو F-35 لڑاکا طیاروں کی تیاری کے پروگرام سے الگ کر دیا۔ ان پیچیدگیوں کے درمیان ترکی S-400 دفاعی نظام کو اب تک فعال نہیں کر سکا۔ اس کے بعد اگر ابھی روس اور ترکی کے تعلقات کشیدہ ہوئے تو ترک صدر رجب طیب اردوغان کو اس کے نتائج کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر ہم چند سال پیچھے جائیں تو دونوں ممالک 2015 میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے تھے۔ ان دنوں ترکی نے شام کی سرحد کے ساتھ ایک روسی جنگی طیارے کو ترکی کی فضائی حدود کی مبینہ خلاف ورزی پر تباہ کر دیا تھا۔ ترکی کے حکام نے اس وقت کہا تھا کہ روسی طیارے نے 5 منٹ میں 10 مرتبہ ترکی کی فضائی حدود کے خلاف ورزی کی تھی اور اس کو اس بارے میں خبردار بھی کیا گیا تھا۔ روسی وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ طیارے نے ترکی کی فضائی حدود کی خلاف ورزی نہیں کی تھی اور شام کی فضائی حدود ہی میں پرواز کر رہا تھا۔ اس واقعے پر ترکی نے روس سے معافی مانگنے سے انکار کر دیا تھا، جس پر دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ روس نے اس واقعے کے بعد ترکی پر تجارتی پابندیاں عائد کر دی تھیں اور روسی سیاحتوں کے ترکی جانے پر بھی پابندیاں لگا دی تھیں۔ اس وقت روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے کہا تھا کہ جب تک روس سے معافی نہیں مانگی جائے گی، تجارتی پابندیاں نہیں اٹھائی جائیں گی۔ روسی صدر کے بیان کے بعد صدر طیب اردوغان نے روسی صدر پیوٹن کو ٹیلی فون کیا اور روس کا جنگی طیارہ مار گرانے پر معافی مانگی تھی۔ ٹیلی فون پر دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے سے ملاقات کرنے پر اتفاق کیا۔ اس پر صدر رجب طیب اردوغان کے ترجمان کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو پہنچنے والے نقصان کی اصلاح کے لیے مناسب اقدامات اٹھائے جائیں گے اور روسی شہریوں پر ترکی کے سفر پر عائد پابندیوں کے خاتمے کے لیے کام کیا جائے گا۔ ترجمان نے مزید کہا کہ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے سے رابطے میں رہنے اور ملاقات کرنے پر رضامندی ظاہر کی اور باہمی تعلقات کی ازسرنو بحالی کا عزم کیا۔ ترکی کے صدر کی جانب سے معافی مانگنے کی تصدیق کرتے ہوئے روس کے صدارتی دفتر کے ترجمان نے کہا تھا
کہ اردگان نے اپنے پیغام میں جو کچھ کہا اس پر دلی معذرت کا اظہار کرتے ہوئے روس سے اپنے تعلقات بحال کرنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ ناظرین، اس ساری صورتحال کے بعد روس اور ترکی ایک بار پھر آمنے سامنے آ رہے ہیں اور یہ روسی وزیر خارجہ کے بیان سے صاف ظاہر ہو رہا ہے، کیونکہ روسی وزیر خارجہ نے ترکی کو یوکرائن کی عسکریت پسندانہ جذبات کو فروغ دینے کی کوششوں پر وارننگ دے دی ہے۔ غیر ملکی خبرسا ادارے کے مطابق روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے ایک انٹرویو میں کہا، ہم پرزور مشورہ دیتے ہیں کہ ہمارے ترک ساتھی احتیاط سے صورتحال کا تجزیہ کریں اور یوکرین کی عسکریت پسندانہ جذبات کو بڑھانا بند کریں۔ انہوں نے کہا کہ روس سے وابستہ کریمیا کے بارے میں یوکرین کے جارحانہ اقدامات کی حوصلہ افزائی روس کی علاقائی سالمیت پر تجاوزات کا باعث ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انقرہ ہمارے جائز خدشات کی بنیاد پر اپنی لائن کو ایڈجسٹ کرے گا۔ ناظرین، گزشتہ ماہ ترک صدر رجب طیب اردگان اور ان کے یوکرائنی ہم منصب کے مابین ایک ملاقات میں اردگان نے یوکرین کے مقبوضہ مشرقی خطے کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا تھا، جہاں حکومت اور روس نواز علیحدگی پسندوں کے مابین جھڑپوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ اردگان نے اس وقت کہا تھا کہ ترکی اور یوکرین نے اپنے وزراء کے ساتھ مل کر دفاعی صنعت تعاون پر تبادلہ خیال کے لیے ایک پلیٹ فارم شروع کیا ہے، لیکن اس سے کسی بھی تیسرے ملک کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اردگان نے اس وقت کہا تھا کہ ترکی ایک نیٹو کے ممبر اور یوکرین نے اپنے وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کے ساتھ دفاعی صنعت تعاون پر تبادلہ خیال کیا ہے اور اس کے لیے ایک پلیٹ فارم شروع کیا تھا، لیکن انہوں نے مزید کہا کہ یہ کسی بھی طرح تیسرے ممالک کے خلاف اقدام نہیں ہے۔ یہاں آپ کو ایک اور اہم خبر دیں کہ ترک صدر رجب طیب اردگان نے ایک بار پھر امریکہ کو للکار دیا ہے اور اسے پوری دنیا میں بدامنی کا سبب قرار دیا ہے۔ اپنے بیان میں طیب اردگان نے کہا ہے کہ 9/11 کے واقعے کے بعد امریکہ نے دنیا بھر میں مسلمان اور اسلام دشمنی کا بیج بویا ہے، جس نے ایک وائرس کی شکل اختیار کر لی ہے۔ دنیا کے کئی معاشروں کے ثقافتی ڈھانچوں میں پہلے سے اسلام دشمنی کی جڑیں پھیلی ہوئی تھیں۔ ان ممالک میں یہ وائرس تیزی سے پھیلا اور آج دنیا کا امن اسلاموفوبیا کی وجہ سے خطرے سے دوچار ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغربی ممالک کی دھمکیوں سے مسلم دنیا مرعوب نہیں ہوگی، جن میں مسلمان نسل پرستانہ اور امتیازی سلوک سے متاثر ہو رہے ہیں۔ انہیں اسلامی فوبیا کے خلاف مشترکہ جدوجہد کرنا ہوگی، جن میں مسلمان نسل پرستانہ اور امتیازی سلوک سے متاثر ہو رہے ہیں۔ انہیں اسلاموفوبیا کے خلاف مشترکہ جدوجہد کرنا ہوگی۔ بعض ممالک اسلاموفوبیا کے خطرے کو آسان سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ دنیا کے امن کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ صدر اردگان نے کہا کہ دنیا کو امن اور استحکام دینے کے لیے ضروری ہے کہ مشترکہ سوچ کے تحت اسلاموفوبیا کے خاتمے کی کوششیں کی جائیں تاکہ انسانیت کو امن مل سکے۔ دنیا کے کئی ممالک میں اسلاموفوبیا کینسر کی طرح تیزی سے پھیل رہا ہے۔ نئے آنے والے ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو کلک ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔